باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا دوست سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتے۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ قل امر ربی بالقسط فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ محترم ساتھیو، آج تقریباً تیسرا دن نے حضرت آدم علیہ السلام دا تذکرہ چل رہا ہے۔ کچھ تفصیلی گفتگو کل اور پرسوں کیتی گئی آئی، چونکہ ٹائم مختصر ہوندا ہے بات اس طرح ہے۔ قرآن پاک دی ان آیات مبینات دے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہی اے آدم انت و زوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ،
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام جیڑا تفصیلی واقعہ کل ہو چکا ہے، آدم علیہ السلام نے جنت دا پھل کھا لیا۔ جنت دا پھل کھاون دی وجہ کر کے جسم تو کپڑے اتر گئے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ جس لئے جنت دے او پوشیدہ کپڑے جڑے ننگیز چھپان دن اتر گئے، اپنے آپ نو درختاں دے پتیاں نال چھپاون لگے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہوں تسی قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہوں تسی اس طرح کرو، تھلے اتر جاؤ۔ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا۔ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا تم اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں رہنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تسی ہن ایک دوسرے دے دشمن ہو، نال کیا فرمایا؟ زمین تے میں تانوں اتار رہا لیکن ہمیشہ واسطے نہیں، خاص مدت واسطے، پھر تانوں واپس بلایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام دے بارے آندا ہے انڈیا دے علاقے وچ اترے، اما ہوا جدے دے علاقے وچ اتاری گئی۔ بڑا عرصہ ہو گیا، اپنا ننگیز بھی چھپا رہن اور رو بھی رہن، ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا۔ اللہ دی شان ایک تا آپس جدائی دا غم ہے، دوسرا جنت دی آسائش سکون اس دا غم ہے کہ ساڈے کول جدا ہو گیا ہے، تیسرا جسم تو کپڑے جدا ہو گئے یہ بھی غم ہے، اور چوتھا غم کیڑا ہے کہ اسی دنیا تے آ گئے ہیں۔ دعا کردے رہے، بڑی مدت تو بعد میدان عرفات جس جگہ تے اسی قیامت والے دن جمع ہونا ہے، جس جگہ تے حج دا خطبہ ہوندا ہے، میدان عرفات دے اندر اے اس جگہ تے انہاں دی دونوں دی ملاقات ہے۔ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام نو عرض کر دیاں کہ تسی اللہ پاک کو اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگ رہے ہو، تسی اس طرح کرو، اللہ پاک نو اے گزارش کرو، یا اللہ اسی تہاڈا در چھوڑنا کوئی نہیں، تسی ساڈے نال ناراض ہو، اللہ اگر جڑے جملے اسی استعمال کر رہے ہیں انہاں جملیاں نال اگر اسی تانوں منا نہیں سکدے تو کوئی ایسے جملے عطا کر دیو جنہ جملیاں دے ادا کرنا تسی راضی ہو جاؤ۔ محترم ساتھیو، علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک دے اندر بھی آندا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال دے اندر بھی لکھا ہے
کہ اللہ پاک نے کیڑے کلمات انہاں دی زبان تے جاری فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک دے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ پیش کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے وسیلے نال یا اللہ تسی ساڈے نال راضی ہو جاؤ۔ فضائل اعمال دے اندر لکھے ہویا ہے کہ ایک دن اللہ پاک نے آپ آدم علیہ السلام کو پوچھیا کہ جس ہستی دا تسا نام لیا ہے ہجے میں اس ہستی نو دنیا تے بھیجیا بھی نہیں، تانوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ جس لے میں تواڈے عرش دے سامنے اکھاں کھولیاں ہن میری پہلی نگاہی اس جگہ تے پئی آئی کہ اتھے تواڈے نام مبارک دے نال انہاں دا نام لکھے ہویا ہے۔ میں اس ویلے دل دے وچ اپنے آپ نو بھانپ لیا کہ کوئی وڈی ہستی ہے۔ ایک روایت دے اندر اس طرح بھی آندا ہے آدم علیہ السلام بڑھاپے دی منزل طے کر رہے ہیں اور اپنے بیٹیاں نو آکھ رہے ہیں میرے بیٹو اگر زندگی دے کسے موڑ تے کوئی پریشانی آ جاوے کو تواڈے کولو کوئی غلطی ہو جاوے اللہ پاک کولو معافی منگنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ پیش کرنا۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی ایک گل بھی فضائل اعمال وچ لکھی ہوئی تسی کیسو فضائل اعمال دا حوالہ بار بار کیوں دے رہا ہے؟ پیاریو بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے کولو ایک گلاں نہیں لکھیاں، اور دوسری ان دی نشانی یہ ہے پوری دنیا تے فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے مختلف زباناں وچ، اور پوری دنیا تے اہل حق دی مسجد اہل حق دا کوئی مدرسہ ایسا نہیں جیسے چ کتاب نے پئی ہو۔ اگر یہ کتاب اس دے اندر من گھڑت گلاں ہوندیاں میرا یقین ہے کہ علماء اہل حق کدی اپنے کتب خانے میں ایک کتاب نے رکھ دے۔ ہاں بعض ایسی گلاں ہیں کہ لوگاں نو انہاں گلاں دی سمجھ نہیں آندی، سمجھن واسطے علماء دی طرف رجحان کرنا پوندا ہے، لیکن حقیقت سمجھ آ جاندی ہے۔ بات عرض کر رہا بیٹیاں نے پوچھا ابا جی وہ ہستی کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا ابا جی وہ کتھے رہندے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہجے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ابا جی تانوں پھر کس طرح پتہ ہے؟ فرمایا جس لئے اللہ پاک میرے نال ناراض ہو گیا میں اللہ پاک کولو انہاں دا وسیلہ پیش کیتا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں میرے بھائیوں، تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت پیش کرن لگا۔ 5واں سپارہ سورت النساء۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ خود ارشاد فرمائندے پے، آیت نمبر 64-64۔ اتنے ایک چھوٹا جہا واقعہ سن لو۔ واقعہ اس طرح کسے کو غلطی ہو گئی آئی،
غلطی کس طرح ہوئی؟ ایک واقعہ تو اس طرح بیان کیتا جاندہ ہے کہ فیصلہ ایک قوم کولو غلط ہویا۔ کس طرح غلط ہویا؟ دو آدمین، ایک یہودی ہے ایک منافق ہے، انہاں دا آپس کسے گل تے جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی دے حق وچ فیصلہ فرما دیتا۔ جدو منافق باہر نکلیا، منافق آکھن لگا نعوذ باللہ معاذ اللہ علیاذ باللہ، مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فیصلے تے یقین نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر فیصلہ کراویے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گئے، دونوں دی گل سنی۔ یہودی آکھن لگا فیصلہ کرن تو پہلے ایک گل سن لویا ہے، اسی پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہودی نے آکھیا کہ پھر میرے حق وچ فیصلہ ہویا۔ آکھے منافق نو تسلی نہیں ہوئی، یہ تاں میرے کو آیا ہے، تسی دونوں مینوں لکھ دیو، جیڑا میں فیصلہ کراں تانوں اعتراض نہ ہو سی۔ دونوں نے لکھ دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منافق دا سر قلم کر دیتا، سر قلم کیتا اور فرمایا کہ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فیصلے نو تسلیم نہ کرے انہوں دنیا تے رہن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے۔ فرمایا میرے محبوب وہ تواڈے کولو آ جاندے اور پھر کیا کر دے؟ فرمایا اللہ کولو معافی منگ دے اور رسول کو بھی کہتے کہ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ۔ میں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، معنی کیتا ہے، تو اللہ سے بھی معافی مانگتے اور پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول کو بھی کہتے کہ ہمارے لیے معافی مانگ، اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کی درخواست کرتے، یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت دے ضمن وچ مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن دے اندر لکھیا ہے کہ آیت اس موقع تے نازل ہوئی ہے، لیکن جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتقال ہویا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتقال ہویا اسی انہوں قبر مبارک دفنا رہے ہاسے، مٹی پا رہے ہاسے، ایک دیہاتی بندہ آیا روضہ رسول دے سامنے آ کے رومن لگ گیا اور بار بار ایو آیت دہراون لگ گیا، جن دا معنی تسی سنیا ہے کہ اگر تواڈے کول غلطی ہو جاوے تو اللہ کولو معافی منگو اور رسول نو بھی آکھو تواڈے واسطے اللہ کولو معافی منگے، تے پھر کیا ہو سی؟ فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، فرمایا
اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو معاف کرنے والا تم پا لیتے۔ یہ آیت بار بار پڑھن لگا، فرمایا روزہ اقدس دے وچوں آواز آئی، قد غفر لک ما تقدم من ذنبک، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ میں ایک ضمناً بات کردہ جاواں، اگلے دن حضرت مکی صاحب کو کسی نے سوال کیتا ہے کہ حضرت جی کیا وسیلہ جائز ہے؟ فرمایا اگر وسیلے تو مراد اے لیا جاوے کہ منگیا اللہ کل جاوے اور اللہ دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نو پیش کیتا جاوے، پھر تو وسیلہ جائز ہے، پھر تو وسیلہ جائز ہے۔ لیکن اگر اللہ نو چھوڑ کے ڈائریکٹ حضور کو منگیا جاوے، یا اللہ تسا دیو، جس طرح آج کل لوگ قبراں تے آ گئے، پیراں دی قبراں تے آ کے اے گل کر دین پیر صاحب مینوں پتر دے، تواڈی او مڑیندا نہیں، میری او سندا نہیں، تسا محنت کر کے اللہ نو منایا ہویا ہے، پر میں اس طرح کہنا بالکل شرک ہے۔ فرمایا انسان نیک عمل کردا ہے، حدیث پاک دے وچ آندا ہے، بخاری شریف دے اندر واقعہ ہے، 3 تاجر جا رہے ہیں، اچانک طوفان آیا، انہوں نے غار دے وچ پناہ لے لئی، ایک پتھر آیا، غار دا منہ بند ہو گیا، انہوں نے آکھیا سی اللہ دی پکڑ چ آ گئے ہیں، ہن اتھے دعا کریے۔ ایک تاجر نے دعا کیتی، یا اللہ ایک آدمی میرے کو مزدوری واسطے آیا ہے، او دی مزدوری میرے کو رہ گئی آئی، میں اس دی مزدوری دے پیسے نال بکری خرید لئی، بکری سو پئی، ایستا ایستا ریوڑ بن گیا، کچھ عرصے تو بعد میرے کو مزدوری لین آیا، میں وہ سارا ریوڑ انہوں دے دیتا، اس آکھیا میری تو ایک بکری مزدوری آئی، یا اللہ میں آکھیا تیری بکری دے نال یہ برکت نال اتنے ریوڑ بنے ہیں، میں اللہ دی رضا واسطے تین دیندا پیاں، یا اللہ اگر یہ عمل تینوں پسند ہے، این دے صدقے این دے وسیلے، یا اللہ سانو اس پریشانی تو نجات دلا۔ پتھر تھوڑا جیا ہل گیا۔ دوسرے تاجر نے دعا کیتی، یا اللہ میں بکریاں چریندا ہوں، یا اللہ میں والدین نو بکریاں چو کے دودھ پیویندا ہوں، ایک دن میں دور چلا گیا، رات نو ادھی رات دا ٹائم ہویا، میں واپس آیا، والدین ستے پیان، میری بیوی نے آکھیا وہ تو ستے پین بچیاں تا دودھ پلا دے، میں کہ جس لئے تک والدین دودھ نہ پیسن میں بچیاں نو دودھ نہ پیویساں۔ میں پیالے وچ دودھ لے کے کھڑا رہا کہ کسے ویلے میرے والدین پاسا پرتاویں انہاں دی اکھ کھلے تے او مینوں صد مارن تے میں غیر حاضر نہ ہواں، میں اس وجہ کر کے ساری رات کھڑا رہا، یا اللہ اگر تینوں او ادا پسند ہے اس دے وسیلے نال یا اللہ سانو نجات دے۔ پتھر ہور ہلیا، پھر تیسرا شخص بولیا، یا اللہ میرے کو پڑوسن عورت آئی، اس نے رات دے ٹائم آ کے میرے کو پیسے منگے، میں ان دے سامنے اپنی خواہش دا اظہار کیتا، وہ روون لگ گئی، میں انہوں پیسے بھی اٹھا کے دے دیتے، میں کہ جا اس دنیا تینوں معاف کیتے۔ پتھر ہلیا، دور جا گریا۔ فرمایا اے نیک عمل انہاں دے وسیلے نال اللہ نجات دے سکدے نے، جن دے ذریعے نال سانو نیک عمل ملن ان دے وسیلے نال کیوں نہیں نجات مل سکتی؟ دین دے جتنے پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے نال ملن، اس واسطے فرمایا ہون بھی روزہ اقدس تے جا کے اللہ پاک کو دعا مانگ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ پیش کر سکتے ہو، لیکن اے جڑے سی درباراں تے جا کے ڈائریکٹ پیراں کو وسیلہ منگنے ہیں،
کہ پیر صاحب ساڈی اللہ نہیں سندا اور تواڈی اللہ موڑدا نہیں، فرمایا اس طرح کہنا بالکل حرام ہے۔ اللہ پاک تانوں مینوں گل سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر تے میں دو گلاں کردا جاساں کہ لباس انہاں دا اتر گیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہاڑے قیامت دے لوگاں نے جس لے قبراں تو اٹھیونا ہے اس ویلے بھی جسم تے کپڑا کوئی نہیں ہونا، ننگی حالت اس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ویلے شرمگاہ دی طرف لوگاں دا ارادہ نظر نہ جاسی؟ فرمایا عائشہ اس ویلے ہر کسے نوں اپنی پریشانی ہو سی، اس ول اون دا خیال بھی نہ جاسی۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے جن دا مفہوم اس طرح ہے جس طرح قرآن پاک دے اندر بھی تساں ہنے سنیا ہے کہ یہ چیزاں تانوں ویکھ دیاں تسی انہاں نوں نہیں ویکھ دے۔ اس تو مراد کیا ہے؟ اے شیطان دی اولاد جنات۔ فرمایا لیٹرین دے وچ جاؤ، ننگی حالت وچ بیٹھے ہو وہ بولنا نہیں ہے۔ جدو تسی لیٹرین دے جاندے ہو اللہ دے فرشتے کپڑے نال تہاڈا پردہ کر لیندے، لیکن جدو تواڈے چ کوئی بولدا ہے فرمایا کپڑا تھلے گرا دیندے اور کہندے لعنت ہوے تیرے اتے تو ساڈا حیا بھی نہیں کیتا۔ اور جس ویلے تک وہ کپڑے نال پردہ کر کے کھڑے ہوندے اتنی دیر تک شیطانی جنات انسان کو نقصان نہیں دیندے۔ اور اسے واسطے فرمایا بولو نہیں، اور لیٹرین دے وچ جاندے ہو یا کھبا پیر پہلے رکھو اور دل دے وچ دعا پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے جس لے دعا پڑھ دے ہو اللہ پاک فرشتے نال بندے دی حفاظت کر دے۔ اکثر میریاں ماواں میریاں بہناں اور اے جڑے لڑکے چھوٹے ہیں یہ چونکہ لیٹریناں دے وچ بول دے ہیں جن دی وجہ کر کے اور سر ڈھپے ہویا نہیں ہوندا جن دی وجہ کر کے یہ جنہ دے آثار انہاں تے آ جاندے، جن حملہ کر لیندے۔ اس واسطے سانوں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تانوں تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔